السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بینک کا جو انٹریسٹ ہے کیا غیر ایمان والے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو بہت مختصراً ضروری چیزیں بتا رہا ہوں۔ دیکھو، حرام مال ہم دو طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ حرام جو پیسہ آیا وہ محنت کے بدلے، جیسے حرام بزنس، جیسے شراب کا بزنس یا حرام ملازمت۔ کہیں حرام بزنس ہوتا ہے، آپ نے وہاں ملازمت کر لی، تو یہ جو حرام مال آیا یہ محنت کے بدلے آیا، اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر محنت کے بدلے میں آیا ہے کوئی حرام مال تو وہ تو صدقہ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا مالک پتہ نہیں ہے۔ ایک حرام وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کے بلا عوض آ گیا، جیسے چوری کر لی۔ اب وہ چوری بہت ساری طریقے کے ہیں، آن لائن بھی چوری ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے بینک میں سود آیا، جیسے رشوت لے لی، لاکھوں لاکھوں روپے کی رشوت لیتے ہیں، یہ بغیر محنت کے ملا۔ حرام مال اگر یہ آیا ہے تو بغیر محنت کے ملا ہے، اس کے مالک کو پہنچانا ضروری ہے۔ رشوت جس سے لی ہے ان کو پہنچاؤ، کس کس سے رشوت ماری ہے، کس کس کی چوری کی ہے، جاؤ اور مال پہنچاؤ۔ اب وہ مالک مر چکے ہیں، دھوکہ دے کر مال لے لیا، مالک تک پہنچاؤ۔ مالک مر گیا تو ان کے ورثہ وارث جو ہیں ان کو پہنچاؤ۔ وارث کا پتہ نہیں ہے، اب ہے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے۔ یہ نہ سوچے کہ ثواب ملے گا، بلکہ یہ سوچے اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ حرام مال کیسے آ گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری چیز، جیسے زکوٰۃ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، جو ہماری جڑ ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، ماں ہیں، نانی ہیں، یہ جڑ ہیں ہماری، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسے ہی حرام مال بھی نہیں دے سکتے۔ اور جو پھلک ہیں، فروع، بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی ہے اور بیٹی کی اولاد ہیں، جیسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ایسے ہی حرام مال بھی ان کو نہیں دینا ہے۔ لہذا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، انٹریسٹ کا حساب لگائیے، نوٹ بک جو بینک کی ہے اس کو چڑھوائیے۔ بھائی دیکھو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو اور یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو سکون کی زندگی گزاریے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریے۔ اب نبی نہیں آئے گا، اب بتانے والے علماء ہیں جو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، جو حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، جو بتا دیا اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو، حرام بالعوض اور حرام بلا عوض، ٹھیک ہے، دو ہیں۔ ایک محنت کے بدلے حرام آیا، وہ بھی صدقہ کرنا ہے، اور ایک بغیر محنت کے حرام آیا، وہ مالک تک پہنچاؤ۔ یہ ہے اسلام، کسی کا حق
دبانے کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے مسئلے میں انشاءاللہ بتائیں گے انٹرسٹ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے۔ جیسے بتاؤں گا میں، بعض نے کہا جی ایس ٹی میں دے سکتے ہیں، اور بھی ہیں، آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھئے انٹرسٹ کا پیسہ ہم کسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو انٹرسٹ حرام جو پیسہ ہے یہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے کی میں تعمیر میں نہیں لگ سکتا۔ مدرسے میں غریب بچے آپ ان کو دے دیجئے۔ بعض کہتے ہیں نہیں مسجد کے بیت الخلاء میں لگا لو، وہ بیت الخلاء بھی تو مسجد کا حصہ ہے۔